جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، جب اسلامی حکومت بڑھی تو یورپ اور دیگر قوموں نے کہا کہ ہاں یہ دین حق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس دین نے ان کو امن ملا دیا، اس دین نے ان کو عدل و انصاف دیا، اس دین کی وجہ سے یہ سکون و اطمینان میں زندگی ہوئی، اس دین کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اتنی بڑی حکومت کی، تو یہ بھی ایک دلیل بنتا ہے یاد رکھیے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر یاد رکھیے، پچھلے 2 جمعہ میں 5 وہ چیزیں دیکھی جس سے اللہ رب العزت نے 5 اصولی باتیں دیکھی جس سے امن و امان والی زندگی ملتی ہے، اچھی اور خوشحال زندگی ملتی ہے، جس میں سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح ہم نے دیکھا، دوسرا ہم نے نماز دیکھا، تیسرا ہم نے اس کے اندر یاد رکھیے تقویٰ دیکھا، چوتھا توبہ اور استغفار دیکھا، اور 5واں دعا پہ ہم نے بات کو ختم کیا تھا۔ آئیے آج آگے بڑھتے ہیں اور کون سے اصول ہے جن اصولوں پہ جینے سے دنیا کی ایک اچھی زندگی اور آخرت میں یقیناً جو دنیا میں ایمان کے مطابق زندگی گزار کے آخرت میں تو اچھی زندگی انہی کی یاد رکھی، وہ کون سا اصول ہوگا جس سے دنیا کی زندگی اچھی ہوگی؟ تو یاد رکھیے چھٹا اصول جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے اللہ کا ذکر، ذکر الہی یاد رکھیے، اس سے دنیا کی اطمینان، امن اور سکون والی زندگی ملی یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اگر میں ایک بات کہوں آپ سے، ایک چیز سوال کروں کہ دنیا میں جو کچھ کام کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں، تو اچھی زندگی، اور اچھی زندگی میں آپ کہتے ہیں سکون کے لیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو مال اور دولت تو سب کچھ دے دوں، لیکن آپ اپنے بیوی اور بچوں سے پریشان اور آزمائے جا رہے ہیں، آپ کو سب کچھ مطلب دنیا کے اعتبار سے نعمتیں مل گئی لیکن آپ صحت سے پریشان ہو رہے ہیں آپ، ٹھیک، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں ہم لوگ جو اطمینان تلاش کرتے ہیں، کبھی کبھار تو یہ بھی آپ کہتے ہیں پیسہ چلا گیا تو چلیں گا، امن مل جانا جس سے اطمینان ملے گا، فلاں ہو گیا لوٹ بھی گیا تو چلیں گا لیکن صحت اچھی رہنا چونکہ اس سے میں اطمینان میں رہوں۔ بھائی باقی کچھ نہیں رہا بھی تو چلتا، امن و امان والا علاقہ چاہیے کم از کم کہ آپ نے سکون تو نیند تو سکون سے آئے، تو امن تلاش کرتے، اطمینان تلاش کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں یاد رکھیں، جو کہ ہمارا چھٹا اصول ہے ایک اچھی زندگی کا، اس نقطے کے اندر ہمارا یہ مسئلے کا حل ہے جو آج بد اطمینانی کی، بے اطمینانی کی، پریشان کن اور سب کچھ نعمتیں ہونے کے بعد بھی ہم پریشان زندگی گزارے ہوا ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو سکون کہاں تلاش کریں گے؟ اور لوگ مختلف جگہوں پہ سکون تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جتنی بھی چیزیں آپ انٹرنیٹ کے تھرو براؤز کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہر چیز آپ کو ایک امن اور سکون کی زندگی، اطمینان دینے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ایسا آپ نے پہن لیا کپڑا تو یہ کپڑا آپ کو سکون اور امن دے دیتا ہے، یہ گھڑی پہن لی تو آپ کے دماغ کو شانت کر دیتا ہے، وہ انگوٹھی پہن لی تو مطلب ہر کوئی اطمینان، یہ کر لیا تو نیند اچھی آتی، کھانا ایسا رہا تو صحت اچھی رہتی ہے، اطمینان آتا ہے، فلاں ہو تو یہ ہوتا ہے، سب اسی کا دعویٰ کر رہے ہیں اندر۔ تو لہٰذا وہ امن کہاں ہے، وہ دل کا سکون کہاں ہے، وہ اطمینان کہاں ہے؟ وہ دنیا کی جو نعمتیں اگر کم بھی ہو جائے لیکن اس کی لذتیں جو فائدہ اٹھانے والی چیز وہ موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے آدمی بتائیے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں، سکون اطمینان کے لیے یاد رکھیں دل کے یہ جو نقطہ ہے سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ کیا دیتا ہے ہم کو یاد رکھیں، یہ ہم کو دل کو سکون اطمینان دیتا ہے اور غموں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر اس کے 28 کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے یاد رکھیں۔ تو ایک اچھی زندگی کا نسخہ یہ ہے کہ دل اطمینان ہو انسان کا، ورنہ نعمتیں ہو کے بھی کیا فائدہ، اولاد ہو کے بھی کیا فائدہ، صحت ہو کے بھی کیا فائدہ، اطمینان نہیں آپ کے دل میں، ہے نا؟ یا پھر امن امان نہ ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب امن امان سے صرف ہمیشہ وہ امن شانتی والا نہیں، مطلب فتنے اور فساد دینی اعتبار سے اتنے ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہ خبر میں جانے والے اچھے گزر گئے، کیونکہ ہم جو فتنوں سے گزر رہے ہیں بڑا ڈر ہے کہ ایمان کے ہاتھ سے نہ چلے جائے، تو دلی سکون چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اس بات کو یاد رکھ لو، اس بات کو سن لو، الا بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو دل کا اطمینان اور سکون اور غموں سے نجات چاہیے تو اللہ کے ذکر کو ہم کثرت سے کریں۔ اللہ کے ذکر میں سب سے اول ذکر، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یاد رکھیں یہ سب سے افضل، اس کے بعد الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر اور افضل الدعا الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے، اور دوسرے کا معنی الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، چاہے میں خوشی میں رہوں، چاہے میں غم میں رہوں، چاہے فلاں رہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کے ذکر ہے یاد رکھیں، پھر اللہ اکبر ہے نا، پھر سبحان اللہ ہے نا، اور اس کے علاوہ یاد رکھیے جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ الفاظ جو کہہ لے زبان پہ تو آسان ہے لیکن میزان میں بھاری ہو جائیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، جو ہے صحیح بخاری کی روایت۔ تو یہ اللہ کے ذکر ہے یاد رکھیں۔ ابھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دل اطمینان کے لیے پریشان ہے اور ہم مختلف جگہ اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جہاں اطمینان ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، یاد رکھیں۔ لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں فلموں کے ذریعے، لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں
میوزک کے ذریعے لوگ اطمینان تلاش کر رہے ہیں، سیر و تفریح کے ذریعے. دیکھیں سیر و تفریح کرنا منع نہیں، لیکن اپنے علاقوں اور شہروں سے پریشان، گھر سے پریشان ہو کے نکل رہے ہو کہ چلو یہاں جائیں گے تو 2 دن سکون تو ملیں گا. ایسے کئی لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا نا، گھر میں ہی کبھی آپ کی اہلیہ نے آپ سے کہا ہوں گے یار اس گھر سے نکلو 2 دن تو سکون ملیں گا، اللہ رحم کرے. دل اطمینان میں نہیں ہے ساتھ رہ کر بھی، ہے نا. تو یہ جو اطمینان ہے وہ کہاں ملے؟ تو لوگ سمجھ رہے سیاحت، ٹریولنگ کریں گے تو ہمارے دل اطمینان ملیں گے. کسی کو لگتا ہے کہ ہم مطلب مختلف چیزیں ایکسرسائز کریں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان ملیں گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ نشہ کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اس لیے کہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں ہم تو پھر دل اطمینان و سکون میں آ جاتا ہے. تو نشہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے غم مٹ جاتے ہیں. نشہ ہے نا، نشے کے لیے، نشے کا غم سے تو لوگوں نے بڑا تعلق جوڑ دیا کہ بھائی نشہ کرنے سے غم مٹ جاتا ہے. یہ غم نہیں مٹتا، نشہ کرنے سے آپ کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ تو عقل کام نہیں کرتی ہے، تو اتنے دیر آپ اس غم سے دور ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ شیر آ گیا تو میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. شیر نہیں گیا ابھی، وہ کھڑا ہے، وہ آگے حملہ بھی کر سکتا ہے، مجھے نہیں دکھ رہا ہے اب صرف. تو لوگ سمجھتے ہیں نا کئی لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ حادثہ ہو جائے زندگی میں تو پھر شراب وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو لگا ڈرگز میں سکون ہے، شراب میں سکون ہے، میوزک میں سکون ہے، فلموں میں سکون ہے، آج کے زمانے میں ریلز اور شارٹس اور فلاں میں سکون ہے. اور ہوتا بھی یاد رکھے، چونکہ جو آج کل جو براؤزنگ، جس طرح سے ڈیٹا کو ہم براؤز کرتے ہیں تو ذہن ایک طرح کا مادہ یاد رکھیے جس سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، وہ چھوڑنا شروع کرتا ہے. اس کو ڈوپامائن بولتے ہیں. مطلب آپ جب کوئی چیز دیکھتے تو اچھا احساس آتا ہے، جس اچھے احساس کو حاصل کرنے آدمی کنٹینیوس براؤزنگ کرتا ہے چیزوں کی. تو پہلے لوگ فلمیں دیکھتے تو تھوڑا کم از کم کراہت ہوتی تھی، لوگ بولتے تھے فلمیں دیکھ رہا. اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، فلموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھ رہے تو اس کو جائز اور حلال بھی سمجھ رہے ہیں. کیوں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسرسائز دیکھیں، پیچھے میوزک بج رہی ہے تو میں میوزک تھوڑی سن رہا ہوں، ایکسرسائز دیکھ رہا ہوں بھائی میں، وہ جو ریل کے اندر ہے. تو اب وہ ساری چیزوں کو ہم سکون و اطمینان کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. یہاں کہیں بھی سکون و اطمینان نہیں، اللہ کے ذکر میں سکون و اطمینان ہے. اور ہم نے تو چھوٹے سے چھوٹا ذکر بھی اپنے منہ سے کہنا چھوڑ دیا. اگر کہتے بھی ہے تو مخصوص چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، مخصوص چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا. اگر میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ کہتے ہیں اب یہ ادھار لینے آنے والا ہے، کیونکہ فیض بھائی اب سلام کر رہے ہیں، میرے کو آتے جاتے چندہ مانگنے آنے والے. ابھی سلام جڑ گیا، آپ سے کوئی چیز کی غرض ہے مجھے. اگر میں آپ سے کہہ دوں ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے دیکھے تو آپ بولیں گے اتنا موٹا تو میں ابھی نہیں ہوا، تو ماشاءاللہ جڑ گیا موٹے پن سے اور زیادہ صحت سے. ورنہ دبلے کو ماشاءاللہ بھی نہیں بولتا، ہو رہا ہے نہیں، ارے میں اتنا موٹا تھوڑی ماشاءاللہ بول رہا ہے میرے کو، تو ماشاءاللہ جڑ گیا. اگر کوئی دے سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کر دے، بیان کر دے تو لوگ کہہ رہے ہیں کس نے شعر کہا؟ مجلس میں تو کوئی شعر بولا ہی نہیں کسی نے، اور آپ بول رہے سبحان اللہ سبحان، جو کہ اس کو اشعار کے ساتھ، غزلوں کے ساتھ اور مخصوص محفلوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. یاد رکھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے تو جو اللہ کا ذکر بھی ہے وہ بھی مخصوص ہو گیا. یاد رکھ انشاءاللہ منہ سے نکل نہیں رہا ہمارے. اللہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کو تو تاکیدی حکم آیا تھا کہ نبی جب آئندہ کوئی چیز کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، چونکہ وہی آنا بند ہو گئی تھی. آپ سے 3 سوال کیے یہودیوں نے تفصیلات کے وقت نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کل میں جواب دے دوں گا. اللہ نے وہی نہیں بھیجی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہودیوں نے مذاق اڑانا چالو کر دیا. مشرکین اب خوش ہو رہے ہیں کہ یہ سوال کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکے، تو اللہ نے پھر جواب تو دیا. پھر کہا نبی آئندہ جب کوئی کام کہنے کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کہہ لیا کرو؟ انشاءاللہ. کتنی اہم چیز ہے نا، چھوٹا سا جملہ ہے، اللہ نے چاہا تو میری کیا طاقت ہے، تو کہہ دیا کرو. دوسرا واقعہ آتا ہے جو مفسر تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، اس کی تشریحات آپ دیکھ سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ، آپ کو بہت زیادہ کثرت سے بیویاں تھیں، اس زمانے میں جائز تھا، تو آپ نے ساری بیویوں سے ہم بستری کی، یہ ارادہ کیا کہ جتنی اولاد ان سے پیدا ہوں گی فی سبیل اللہ کی راہ میں لگا دوں گا سب کو. لیکن ایک چیز کہنا بول گئے انشاءاللہ. تو ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی اور وہی مردہ. اس کی تفصیلات آپ قرآن پڑھیں گے. تو انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں ایک نبی کو اولاد بھی نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک سوال کا جواب نہیں آیا. اب کتنی اس سے انسان پریشانی اور ہٹک محسوس کرے گا کہ لوگ آ رہے ہیں ہاں کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا سوال کا، آپ کے جواب نہیں، چونکہ آپ دل سے تو دے نہیں سکتے تھے، وہی آ نہیں رہی ہے. تو اللہ نے کہا آئندہ انشاءاللہ کہہ دیا کرنا. تو یہ ذکر بھی ہے، ضروری اور لازم بھی ہے. فیوچر کی بات اگر آپ کریں، کوئی بھی چیز جو فیوچر میں ہونے والی ہے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کہیں انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ جاؤں گا، انشاءاللہ دوں گا، انشاءاللہ ملیں گا، انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ اللہ کے ذکر یاد رکھیں. ہم اطمینان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ذکر یہاں ہے. قرآن کی تلاوت کیجیے، مخصوص دعائیں ہیں، اذکار ہے، کچھ وظائف جو ثابت شدہ ہیں ان وظائف کو کیجیے. اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ اطمینان اور سکون میں رہتا ہے. یہ اللہ کی شکر گزاری بھی ہے، یہ اللہ کا لیے صبر بھی ہے، یہ اللہ کی تعریف بھی ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، یہ بندے کی عاجزی بھی اظہار کرتے ہیں. ہر دعائیں، ہر ذکر میں الگ الگ چیزیں آتی ہیں. یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں وہ کرتی ہیں، تو لہٰذا ہم کو یہ کرنا چاہیے. یاد رکھیے. اور ایک بات یاد رکھیے، حرام میں سکون نہیں ہے، گناہ اور معصیت میں سکون نہیں ہے. مطلب کوئی سمجھے کہ میں شراب پی لوں گا تو اسے سکون ملے گا، نہیں ملے گا. نشہ کر لوں گا سکون ملے گا، نہیں ملے گا. فلاں چیز کروں گا تو پریشانی نہیں حل ہوگی. یاد رکھیے کیونکہ حرام میں سکون نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے گناہ اور معصیت کے اندر کبھی بھی انسان کو سکون اطمینان نہیں آتا ہے. لوگ گناہ اور معصیت اور حرام سے سکون اختیار یا سکون کو تلاش کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا وہاں چھوڑ کر یہاں آنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کی اہمیت بتاتے ہیں، یوں فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مطلب یہ حدیث قدسی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں.
میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے، حالانکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیے، مومن کا اصل سرمایہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے. یاد رکھیے، گمان کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. کئی موقع ملا تو پورا ہم عنوان دیکھیں گے. مومن کا اصل سرمایہ حسن ظن ہے. حسن ظن، گمان اچھا ہو اللہ کے ساتھ، چونکہ مرنے سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے. خوف بھی ہونا چاہیے کہ جہنم نہ دے دے گناہ کی وجہ سے. اور اس کا جس کو کہتے ہیں یہ جو ہے حسن ظن بھی ہونا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے معاف بھی کریں گا. تو مومن کا یہ جمع پونجی ہے ایکچولی. ہمارے پاس بدگمانی پہلے سے رکھ لیتے، اللہ تعالیٰ نہیں، میرے ساتھ تو نہیں ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ تو ہی نہیں ہوگا. تو اس نے خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جب اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں. آگے فرمایا، اگر وہ مجھ سے میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ کا ذکر ایک انسان دل میں کرا، چونکہ ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تیز آواز میں کریں، خاموشی میں بھی کر سکتے ہیں. تو دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا، اگر وہ میرے طرف ایک جو ہے ہاتھ میرے نزدیک آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میں ایک کلا مطلب 2 ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں. یاد رکھیے. اور اگر وہ چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہوں. تو یہاں جو اصل چیز تھی، یاد رکھیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت بتانا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو مخصوص چیزوں کی بھی ضرورت نہیں. جیسا نماز وغیرہ کے لیے تو غسل ہے، پھر وضو ہے، پھر نماز، وقت ہونا، ساری چیزیں. لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں. صبح کیجئے، شام کیجئے، اٹھتے کیجئے، بیٹھتے کیجئے، باوضو بھی ہے تو کیجئے، بے وضو بھی ہے تو کیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایون آپ طہارت مطلب غسل کی حالت میں نہیں بھی ہے تو کئی اذکار ہے جو آپ کر سکتے ہو اس حالت میں بھی. صرف اتنا ہے کہ آپ کو وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد سارے اذکار کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل لینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور رات میں آپ کو جو ہے غسل آپ کا ٹوٹ جاتا تو سونے سے پہلے وضو کرتے، اس کے سارے اذکار وغیرہ جو آپ کا معمول پڑھنے کا تھا وہ سب کرتے تھے. تو لہٰذا بڑی اہم چیز یاد رکھیں تو ہم ذکر سے اپنے دلوں کو تر کریں اور دنیا میں امن و امان ڈھونڈنے کے بدلے اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان دلوائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور 7واں اصول یاد رکھیے جو بہترین دنیا کی زندگی کے لیے یاد رکھیے اور بڑا اہم اصول ہے. یاد رکھیے اور یہ اصول یاد رکھیے اور اس کے بعد کا اصول یاد رکھیے، اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. یاد رکھیے اور وہ اصول ہے، یاد رکھیے، اللہ کا شکر. اللہ کا شکر یاد رکھیے. شکر زبان سے ہو سکتا ہے، شکر دل سے ہو سکتا ہے، شکر اعضاء و جوارح سے ہو سکتا ہے. مطلب اعضاء و جوارح سے انسان اظہار کر سکتا ہے کہ اللہ کا شکر. زبان سے کر سکتا ہے، کبھی دل میں کر سکتا ہے، چلی زبان سے نہیں کر پا رہا کسی حال میں. تو اللہ کا شکر بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے. اور عمر لکھتے ہیں شکر اور صبر، یا صبر اور شکر یاد رکھیے، کیونکہ اس کے بعد اب صبر آئیں گا. یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم 2 نعمتیں ہیں. بڑی عظیم. جس کو یہ 2 نعمتیں مل گئی اللہ نے اس کو عظیم نعمت سے نواز دیا. مطلب بہت کچھ پا لیا اس نے اگر یہ 2 چیزیں اس کو مل گئی تو. شکر اللہ کا مطلب جو اس نے دیا ہے اس پر شکر، کہ جو کچھ ہے جیسا ہے یہ اللہ بہتر ہے. جو تو نے بہتر سمجھا میں راضی ہوں اس چیز پر، اس کو کہیں گے ہم شکر. دل اطمینان پاتا ہے ہمارا اس چیز پر. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انگنت نعمتیں دنیا میں دی ہے، ان تمام نعمتوں کو یاد رکھیے ہمیشہ شکر کرتے رہے. یاد رکھیے چونکہ اس میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں، یاد رکھیے، جو ہم خرید کر اپنے لیے یا اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اب اندازہ لگائیے، ہم اگر کبھی کوئی انسان بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائے اور اس کو اللہ نہ کرے آکسیجن کی ضرورت پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ فری آکسیجن کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے. جو ہم ویسے لے لیتے ہوا میں، اور ہوا سے جو ہم کو ملتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے. جو وہ لی جاتی ہے ڈائریکٹ وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے. اس کو زیادہ نہیں لے سکتے کنٹینیوسلی. اس میں نمی کی کمی ہے تو اس کو پانی کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ تھوڑا نمی مل جائے. اور فلاں ہے اس کی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہے. یہاں تو آپ کتنی گیسز کے ساتھ اس کو اندر لیتے ہیں اور اس کو باہر چھوڑتے ہیں اور صحت بھی اچھی رہتی ہے انسان کی. یاد رکھیں تو جب پتہ چلتا رہے یہ تو بہت مہنگی نعمت ہے. اور کتنے مطلب ایک چھوٹا بچے سے بڑے تک لیے تقریباً 800 لیٹر سے لے کر 1000 1500 2000 لیٹر تک ایک دن میں آکسیجن اندر لیتے ہیں. اگر لیٹر سے اس کو خریدا جائے، کلو سے خریدا جائے تو بہت کاسٹلی پڑیں گے. یاد رکھیں سلنڈر کی کاسٹ لگا لی دواخانے میں، وہ اس کی کاسٹ ہے. تو ایک نعمت ہے سانس لینے کی، ایک نعمت ہے دیکھنے کی، ایک نعمت ہے سننے کی. مطلب ان گنت نعمت ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے، جو دیا گیا وہ چیز کو چھوڑ کر جو نہیں ملا اس پہ ناشکری ادا کرنا. بس یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. کپڑے 4 ہے لیکن 5واں جو نہیں ملا اس کی ناشکری ہے. ارے 4 کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ 5واں دے دیں گا. پھر اس کا شکر ادا کر، اللہ 6واں دے دیں گا تجھے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، قومی اعتبار سے ناشکرے ہو چکے ہیں، شخصی اعتبار سے ناشکرے ہو چکے ہیں. ہم اللہ کے بھی ناشکرے ہو چکے ہیں، ہم بندوں کے بھی ناشکرے ہو چکے ہیں. آپ جس کے ماتحت زندگی گزار رہے، ہر بچے کو بڑوں سے شکایت ہے، ہر ماتحت کو اس کے سرپرست سے شکایت ہے. ابا نے کیا کیے، امی نے کیا کیے، بڑوں نے کیا کیے، گھر والوں نے کیا کیے، سماج نے کیا کیا، ہر کسی سے ہر کسی کو شکایت. یہ ان بندوں کی ناشکری ہوئی. اللہ کی ناشکری میں یہ کہ میرے کو یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، میں اس کا حقدار تھا. تو اللہ کے شکر گزار بندے بننا
بے حد ضروری یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بات کا اعلان اپنی کتاب میں کر چکا ہے، اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے یہ تیرا رب اعلان کر چکا ہے، یہ اعلان ہو چکا ہے۔ کیا اعلان ہو چکا ہے؟ اللہ فرماتا اور یاد رکھو یہ تمہارا رب تمہیں باخبر کر چکا ہے، اس چیز کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا اعلان کر دیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تم کو اور بڑا کر دیں گا، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر کہ تم اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور بڑا کر دیں گا تمہیں نعمتیں، اور ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر بڑا شدید ہے، یاد رکھ۔ تو لہٰذا یہ اعلان ہو چکا ہے اسی کتاب میں، تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور اللہ نے جس کے بھی ماتحت رکھا اس کا بھی شکریہ ادا کرے۔ ہاں اگر آپ کو اس سے اچھا کچھ چاہیے آپ کوشش کریں، لیکن ابھی تو اس پر شکر ہے جو ہے۔ جیسا مثال مجھے کار چاہیے تھی لیکن میرے پاس ایک پرانی کار ہے، اب میں ناشکری کر رہا ہوں کہ یہ کہہ کو میرے کو وہ چاہیے تھی، جبکہ ہونا ہی کیا ہے، اس پہ شکر ادا کر، اس کے لیے کوشش کر، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دے گا۔ اس کی ناشکری کرنے سے وہ بھی نہیں ملتی اور یہ بھی ہاتھ سے چلے جاتی۔ پھر دیکھیے ایک نعمت تھی میرے پاس، ایک گھر تھا میرے پاس اپنا، چھوٹا موٹا گھر تھا لیکن مجھے بڑا چاہیے، تو میں ناشکرہ ہوں اللہ کا کہ کیا مجھے تو ایسا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو یہ دے دیا اس کو یہ دے دیا، تو وہ جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ملیں گا اور یہ بھی چلا جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو ہے یہ اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ اچھے کی کوشش نہ کریں، آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن جو ابھی ہے اس پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جیسا رکھا الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن کوشش جاری اچھی اور اس سے اچھے کے لیے۔ لیکن جب اس کی ناشکری کرتے ہیں تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ جو پاس ہے یہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگ ناشکر ہو چکے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کتنے بار رب العزت کی ہم نے ناشکری کی، جانے اور انجانے میں۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے شکر گزار بنے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں اللہ کہتا اور کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے، اور پھر فرمائے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ کو کوئی شوق نہیں بندوں کو عذاب دینے کا اور پکڑ کرنے کا، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر تم شکر گزار بندے رہو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے کچھ اللہ بڑا قدردان ہے، اس کا اللہ کی ذات وہ ہے، یاد رکھیے وہ بہت زیادہ قدردان ہے، جو بھی اس کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت اس کا بدلہ دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اللہ کو کیا پڑی لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے اور علم رکھتا ہے اس چیز کا۔ تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بتائے گا، شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، یا ایمان کے ساتھ شکر ادا کرو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گے۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں تم کو عذاب دینے کا۔ قوموں نے ناشکری کی، قومیں برباد کر دی گئی۔ ہم ناشکری کر رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ناشکری کی، ہم نے بندوں کی ناشکری کی، اور ہر جگہ یہ کلمہ مطلب الحمدللہ تو منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ تمام تعریف ہے اس کے لیے، چاہے حالت جیسے بھی ہو۔ اس سے اچھا تو امید کر رہے تھے، بس آپ جو بھی الحمدللہ، یہ کوئی تعریف ہے اللہ کی، یہ تو مجبوری ہوئی آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، پھر بھی وہ بتانے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ایک مومن بندے کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ہوا، تم نے کیا کیا میرے مومن بندے کے ساتھ جو میں نے حکم دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ جو تو نے حکم دیا تھا موت، ہم نے اس کو موت دے دی۔ کہ اس کا رسپانس کیا تھا اس پر، اس نے کیا کیا اس پر، حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ اس نے الحمدللہ کہا، اس نے تیری تعریف کی، تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس کے نام سے ایک محل اس کے جنت میں بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف، موت پر تعریف، اللہ کا شکر دیکھیے موت پر بھی، کیونکہ یہ بھی خیر کا باعث ہے، یاد رکھیں کیسے وہ ہم نہیں جانتے، اور جب روز قیامت دیکھیں گے تو بولیں گے جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا شکر گزاری کا ہم مادہ اپنے اندر لائے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور ناشکری ذرہ برابر نہ کرے۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی حالات بدلنے کی کوشش نہ کرے، جیسا کوئی کہیں گے ارے یہ کیا کوشش کرے پیسے کمانے کو ناشکری، نہیں ویسے نہیں، جو حالات سے گزر رہے ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اچھے حالات چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، لیکن اس حالات پہ ناشکری ادا نہ کرے، ورنہ پھر یہ ناشکری کے نتیجے میں جو چاہتے وہ بھی نہیں ملیں گا، جو ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائیں گے، مطلب جو دروازہ کھلا ہے وہ بھی بند ہو جائیں گا، اور جو کھلنا چاہتے ہو کبھی کھلنے والا نہیں ناشکری کے نتیجے میں۔ لہٰذا ہم شکر گزار بنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص اس معاملے میں تاکید کی تھی، خاص۔ میرا حدیث بہت لمبی ہے، وقت نہیں ہے، بس اس کا شارٹ مطلب حصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کی سیر کی تو تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول بھی مطلب کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا، آپ ہمیں بتا دیں تاکہ وہ ان کاموں سے ہم بچیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی اس سے ایک بات جو بتائی بھی، چونکہ ہمارا ٹاپک وہی ہے، وہ یہ کہا کہ تم اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے اس کی ناشکری ہوتی ہو۔
اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے تم ناشکری ہوتی ہے. میں نے بندوں کا شکر بھی اس لیے شامل کیا چونکہ اللہ کے شکر کے ساتھ بندوں کا شکر بھی ہے. جو تم پر احسان کرتے تم ناشکری کرتی ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر شوہر نے سب کچھ کیا, ایک بار کچھ نہیں لایا, اب تک تم سے تو میرے کو خیر, اللہ کے رسول نے جملے ادا بھی کہ تم سے خیر حاصل ہی نہیں ہوا. باپ سب کچھ کر رہا تھا, ایک عید پہ کچھ نہیں لایا, اس باپ سے تو کوئی خیر حاصل ہوا ہی نہیں آج تک ہم کو. تو بندوں کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. مقصد یہ بتانے کا کہ ناشکری کرنے کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے, اور عورتیں زیادہ کر رہی بول کے وہ زیادہ جائیں گی. تو عورتیں گناہگار زیادہ ہوتی ہے, بری ہوتی ہے بول کے جہنم میں زیادہ جائیں گی نہیں. کیا عمل کی وجہ سے جائیں گی پہلے بتا دیا تاکہ بچ جاؤ. کچھ لوگ اس کو الٹا لاتے ہیں, دیکھو عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے اسلام, یہ کیسی خطرناک بات ہے کہ جہنم میں بھیج رہے ہیں ان کو زیادہ جہنم. نہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ زیادہ تر لوگ ہائی ویز پر گاڑی کے پیپر ساتھ نہیں رکھنے کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں, تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے فیصلے نے بچا لیا, صحیح بات ہے, پیپر گاڑی کے ساتھ رکھنا چاہیے, ہے نا, یہی مانا ہے نا. تو ہم اللہ کے رسول وارننگ دے رہے ہیں, دیکھو اس وجہ سے جاؤں گی, بچ جاؤ. تو ہم بولے نہیں, تو آپ ہم کو ذلیل کیا گیا, ہم کو چھوٹا دکھایا گیا. عجیب مینٹالٹی, عجیب. دنیا میں آپ کو کوئی وسل بلوئر بولتے ہیں اس کو, مطلب جو کسی کام ہونے سے پہلے, کسی نقصان سے پہلے آپ کو گھنٹی بجاتا, سیٹی بجاتا, عام طور پر وسل بلوئر, کہ بھائی فلاں آدمی ہے نا وہ لوٹ رہا, دیکھو میں نے بول دیا. اس کو بولتے ہیں یار وسل بلوئر تھا, اس نے بالکل پہلے سے بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے. تو شکر بڑا اہم چیز ہے, بڑا اہم مانتا ہے. آئیے جو اس کے بعد ہم جو دیکھیں گے, یاد رکھیں 8واں اصول یاد رکھیں اچھی دنیا کی زندگی حاصل کرنے کا, وہ ہے صبر. صبر اور شکر دو بڑی عظیم نعمتیں, میں نے شروع میں کہہ دیا. جن کو بھی یہ دو نعمتیں مل جائے, اللہ نے ان پہ بڑا احسان اور کرم کر دیا. اور دونوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو, ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے, اور ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. مطلب صبر کے ساتھ شکر بھی آتا ہے, شکر کے ساتھ صبر بھی آتا ہے. آپ بے صبر ہو جائے شکر بھی نکل جاتا ہے, نہ شکر ہو جائے صبر بھی چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے جو دیا اس کو چھوڑ کر جو لیا اس پہ صبر نہیں کر کے نہ شکریہ ادا کرتے ہیں, تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں, یاد رکھیں ساتھ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے. ایک کے جانے سے دوسرا بھی نکل جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ جو ہے صبر معاملہ کرے. صبر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آپ کو دیتا ہے, اس مصیبت دکھ پریشانی میں اللہ کی خاطر نہ تقدیر کو کوستے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, اللہ کی خاطر صبر کر لیتے کہ اللہ جو تو نے کیا بس میں اس پہ راضی ہوں, میں تیری مرضی کے ساتھ ہوں, بہرحال اس میں میری خیر اور بہتر ہی ہوں گا, اور تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے, اور آگے بڑھ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں صبر. ایک رف میں نے کہا, ایک دم اصطلاحاً آپ کو ڈیفینیشن نہیں دیا, رفلی کہا, تو یہ ہوتا ہے صبر. کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کسی وجہ سے دین, اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ دل کو راضی کر لیا کہ بس جو ہے ٹھیک ہے میرے لیے, میں اس پہ راضی ہوں اللہ, اور یہ تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں, لیکن اس کا مجھے اجر چاہیے, بدلہ چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا صبر. اور ظاہر سی بات ہے زندگی کے اندر کئی مواقع آتے ہیں جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, اور یہ بڑی اہم چیز یاد ہے کہ قرآن کی میں ایسا سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیتیں ہیں, سب سے زیادہ یہ آیت تو بالکل آپ نے سب نے سنی ہوگی, روانی میں آپ کو یاد نہیں بھی ہوں گی تو اس کے ٹیون آپ کو یاد ہوں گی. سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155, 156, 157 ہے. کیا اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ساتھ کیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, یعنی یہ آیت تو آپ نے بار بار سنا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے. پھر آگے فرمایا خوف والجوع, اور بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور کمی سے مال کی, زندگی کی اور پھلوں کی. بے شک ہم تم کو آزمانے والے ہیں ان تمام چیزوں میں. خوف سے مطلب امن کے بدلے تم کو خوف دے دیا جائے گا, اور بھوک سے آزمایا جائے گا, اور مال کی کمی سے آزمایا جائے گا, جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا, پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا ثمراتی وبشر الصابرین, تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو, خوشخبریاں دے دو. مطلب جس نے خوف میں صبر کیا, بھوک پر صبر کیا, اسی طرح مالی نقصان پہ صبر کیا, جانی نقصان پہ صبر کیا, کھیتی باڑی یا پھلوں کی کمی پہ صبر کیا, فبشر الصابرین, تو ایسے لوگوں کو پھر خوشخبریاں سنا دو, ایسے صبر کرنے والوں کو. کیا فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا, اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو کیا کہتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور مغفرہ, اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے, یاد رکھیے, اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی, یاد رکھیے ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یہ ہدایت پر رہنے والے, ان پر اللہ رحم کرنے والا ہے, اور اللہ رب العزت ان کو اللہ کی طرف سے صلوات دعائیں ملتی ہیں. جس اللہ اور اس کے فرشتے دعا دیتے ہیں نا, ہم کہیں دی سنی, اللہ اور فرشتے تو ویسا ہی یہاں کیا, آپ کو صلوات ملتی ہے, یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سب فائدے ملتے ہیں ہم کو صبر کرنے کے. یاد رکھیے اب ہمارے پاس صبر کا مادہ بھی ذرا برابر بھی باقی نہ رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا صبر کا مادہ بس چھلکتے جا رہا. مطلب کیا بولیں گے, ٹیمپریچر بس وہ کیا بولیں گے, تھرمامیٹر ہمیشہ ٹاپ اس پہ ہی چل رہا ہے, ڈگری پہ چل رہا ہے ہمارا کنٹینیوس. اتنا صبر کے خلاف ہم کریں, بے صبری بولتے اردو زبان میں اس کو, اتنا زیادہ ہے کسی چیز پہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں 5 وقتہ نمازی تھا, بزنس میں لاس آ گیا, اب پڑھ کی کیا نماز فائدہ, سبحان اللہ, وہ تو آزمائش تھی نا تیرے لیے, اور تو
صبر کرنے کے بدلے کیا کر رہا ہے؟ اب کیا فائدہ ہوگا؟ اتنا سب کچھ کیا بیمار ہے اب تک میں؟ فلاں کرنے کے بعد بھی کافر آگے بڑھ گئے، مومن پیچھے رہ گئے، تو کیا فائدہ یہ سب چیزیں کر کے؟ فلاں چیز کر کے مایوس ہو گیا آپ، میرا دل نہیں بولتا کہ سب ذکر اذکار کرنا، اس لیے کہ مجھے مایوسی حاصل ہوئی، آج تک کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے بولے یہ دعا پڑھو، آج تک وہ دعا سے میرے کو فائدہ تو نہیں ہوا۔ تہجد میں آپ نے بولے تھے فلاں شفا ملتی، کوئی شفا میرے کو تو حاصل نہیں ہوئی، بس تھوڑا سا کیا اور بعد میں صبر کے خلاف چیزیں کرنا ہم شروع کر دیتے۔ حالانکہ یاد رکھے چھوٹی ہو یا بڑی آزمائش ہو، مومن کے لیے نفع بخش ہے۔ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اور کئی روایتیں بہرحال کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں مسلم کو جب ایک مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، تھکاوٹ آپ کام کر کے تھک جاتے، تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، جو یا حزن اور ملال، اس کو کسی چیز کا غم ہوتا ہے یاد رکھیے، اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جو کچھ تکلیف مجھے اور آپ کو آتی ہے، چاہے کتنی چھوٹی ہو یا کتنی بڑی ہو، اس کے بدلے میرے اور آپ کے گناہ مٹتے ہیں۔ دوسری کی روایت جو صحیح بخاری، اس میں الفاظ اس طرح سے، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح سے جو اسے دور کر دیتا ہے، جس طرح سے درخت کے پتے اس سے دور ہوتے ہیں۔ جب درخت سوکھ جاتا ہے نا تو پتے کیسے جھڑ کے نکل جاتے ہیں اس کی صدیوں سے پہلے، دیکھیے آپ ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے۔ آپ کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا، نکالا اور ڈال دیا، یہ کیا جا سکتا۔ پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے۔ ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا علم نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا، نہیں غلط عمل۔ پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، پھر چھوڑ دینا اس کو بھی۔ جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں۔ دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے، تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا؟ نہیں، یہ تو نہیں بولیں گے۔ جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بچ بھی جائے تو بند کر لیجیے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے۔ انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا۔ کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے، تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بچ گیا، تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے، لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا، بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے۔ یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا ہے، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی۔ معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے۔ اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ سے حدیث فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے، ٹھیک، یہ کرنا۔ لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے ہیں، جو کہ چھینک مشکل ہوتی ہے۔ اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں۔ جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست، لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے۔ اس کو تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آ گئی ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ، وہ ایسی چیز نہیں سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری ہے۔ اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوگا، ٹھیک، تو یہ بھی بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے تو سب بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھیں آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا، آپ سامنے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلیں گا کہ یہ مقتدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا، سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی، اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف میں، تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر،
عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی, میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی, پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا, اتنی دیر انتظار کرتے رہے, سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے, سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر میں. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا, اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا, میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر جا کے سو بھی, مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر, آپ کے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے, بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا, امام تھے آپ, تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, ہے نا, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں, چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت سی. تو یہ چیزیں, یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا, کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی غلط, سرک جائے, یہ جائز حرکت ہے, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں, تو صف بننا ضروری ہے, تو صف دونوں کیوں نہیں. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا, تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوگا, اب وہ کیا کریں گے معلوم, امام کو پیچھے سے وہ کریں گا, تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گے. مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں, 2 لوگ کھڑے ہیں, تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو, جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے صف بنا لیں گے, سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہمارے پاس. یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہم. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی, تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں. ایک امام اور ایک مقتدی ہے, تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہوں گی, کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی؟ مسئلے کا علم ہونا چاہیے, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دین قصبہ, مجھے نہیں معلوم تھا, اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو 2 آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی, اور جلدی نماز تھی, اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا, وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے, بولتے ایک نیا مسئلہ, انہوں نے رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو جاؤں. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے, بولے ہمارا نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود بخود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو, جیسے میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے, سب بن گئے پیچھے, ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہوا تھا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں صحیح کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک. تو یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خرت بھول جائے, غلطی ہو جائے تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے, ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دیکھیے ایک کیس تو یہ ہوتا ہے, نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گیا دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس, دکھتا نہیں, گیا نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ, بیچ میں 2 صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا, پورا ایسا صف پورا توڑتے, صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے. چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے, پیچھے نماز مقتدی کوئی کھڑا ہوں گا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا, چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ, چلا گیا. اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے, مطلب مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں, بولے میرے کو جلدی جانا تھا. اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے.
ہو سکتا دعوت ہوں گی رس زیادہ ہوں گا تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ پڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جبھی بچ جاتا, صف مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا, دستر بچ جاتا تو پیچھے کھڑے ہو گئے.